السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ مظہر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کی کھوج قرآن و حدیث کی روشنی میں پارٹ 2، دا سیکرٹ آف یونیورس ریلیٹ ٹو قرآن اینڈ حدیث۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اگرچہ سورج کی مقناطیسی سرگرمیاں زمین کی طرف شدید توانائی والے ذرات پھینکتی ہیں، لیکن ہمارا کرہ ہوائی اور زمین کا مقناطیسی میدان ایک ناقابل تسخیر ڈال بن کر ہمیں ان سے اکثر تابکار ذرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ قدرت کی ایک عظیم ترین حفاظت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ترجمہ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا تاہم سورج سے اٹھنے والی شدید ترین شمسی طوفان ہمارے مواصلاتی نظام، سیٹلائٹس اور بجلی کے گرڈز کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسانی ٹیکنالوجی پر سورج کا اثر کتنا گہرا اور جبار ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی اس عاجزی کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی قدرت کی ایک جھلک کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج ایک باقاعدہ چکر ہوتا ہے جو تقریباً 11 سالوں پر محیط ہے، اور اس دوران سورج کی سرگرمیوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے جو خلا کے موسم اور ممکنہ طور پر زمین کی آب و ہوا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کائنات کا یہ منظم چکر اللہ رب العزت کے مقرر کردہ قوانین کا ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ 11 سالہ شمسی چکر سورج کی سطح پر بننے والے سیاہ دھبوں کی تعداد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کبھی یہ دھبے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے ان حسابی ادوار کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب و شمار کے پابند ہیں۔ دوستو، یہی چکر زمین تک پہنچنے والی شمسی تابکاری کی شدت کو متوازن رکھتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی اور حرارت میں وہ توازن قائم کر رکھا ہے جو زمین پر زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ترجمہ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر چیز ایک ناپ تول اور توازن کے ساتھ اگائی۔ یہ شمسی نظارات جب زمین کے مقناطیسی میدان سے ٹکراتے ہیں تو قطبی آسمانوں پر شاندار جگمگاتی ہوئی رنگین روشنیاں تشکیل دیتے ہیں۔ قدرت کا یہ حسین نظارہ خالق کی بے مثل کاریگری کا ثبوت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا ارشاد ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ترجمہ، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں روشن چراغ بنایا۔ روشن چراغ سے مراد دوستو سورج ہے۔ سورج کی روشنی جب زمین کی سطح پر پڑتی ہے تو یہ دن اور رات کی آمد و رفت اور زندگی کے تال میل کو متعین کرتی ہے۔ دن کام کے لیے اور رات سکون کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ترجمہ، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ دوستو، سورج کا یہ سفر موسموں کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جو پودوں کے اگنے، پھول کھلنے اور ان کی نمو کے چکر پر مستقیماً اثر انداز ہوتا ہے۔ پودوں اور پھولوں کی اس زندگی کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ترجمہ، اور تو زمین کو مرجائی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ یعنی یہی موسمی تغیرات جانوروں اور پرندوں کی نقل و مکانی کے راستے اور اوقات طے کرتے ہیں اور یہی زمین میں زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ قدرتی توازن کا یہ نظام اللہ کی حکمت بالغہ کا مظہر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ترجمہ، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔
تو ناظرین، انسانی تاریخ میں سورج کو تمام تہذیبوں اور قدیم مذاہب میں ایک نمایاں مقام حاصل رہا ہے، جہاں اسے زندگی، طاقت اور تجدید کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ قرآن نے انسان کی سورج پرستش کی بجائے ان کے خالق کی عبادت کی طرف موڑا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ آیت سنی، کوشش کریے گا، یہ سجدہ والی آیت ہے اور یہاں پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو آپ بھی سجدہ کیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سورج کا روزانہ طلوع ہونا کائنات کے کامل نظم و ضبط کا مسلسل احساس دلاتا ہے، جس سے ماضی کے انسانوں نے تقویم اور معاشرتی نظام ترتیب دی ہے۔ یہ باقاعدگی اس ایک رب کے وجود کی گواہی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان میں آیت میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے پابند ہیں تاکہ انسان وقت، حساب اور کائنات کے خالق کو پہچان سکے۔ تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں سیارہ جو ہمارے سورج کے بالکل سب سے زیادہ قریب ہے، تیز رفتار پیغام رساں، رومی اساطیر میں تیز رفتار قاصد کے نام سے منسوب ہے۔ یہ سیارہ ہے عطارد۔ کائنات کا ہر سیارہ اپنی الگ ایک خصوصیت، حیت اور تعارف رکھتا ہے۔ قرآن کریم انسان کو ان فلکیاتی اجرام پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قُلِ انظُرُوا ماذا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے غور سے دیکھو، یعنی اس پر غور و فکر کرو۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی دنیا ہے جو انتہائی تضادات اور شدت سے بھری ہوئی ہے، جہاں ایک طرف جلسہ دینے والی گرمی ہے تو دوسری طرف منجمد کرنے والی سردی۔ قدرتی ماحول کے ان شدید تضادات میں اللہ کی قدرت کے جلوے پنہاں ہیں۔ اللہ پاک گاہے بگاہے اپنی خوبیوں کو، اپنی قدرتی جو قدرت کے جلوے ہیں ان کو دکھاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے الٹ بدل میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوستو، قرآن مجید نے دن اور آسمان کے بارے میں نشانیوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پلوٹو کی اگر نئی درجہ بندی کے بعد سے عطارد نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے، لیکن سورج کے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے اسے عجیب و غریب منفرد خصوصیات حاصل ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد یا بغیر توازن کے نہیں بنائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عطارد زمین کے مقابلے میں سورج کے بہت زیادہ نزدیک ہو کر گردش کرتا ہے اور سورج کے گرد اپنا ایک چکر محض 88 زمین کے دنوں میں مکمل کر لیتا ہے۔ اس کے لیے حیرت انگیز رفتار اور تسبیح کائناتی نظام کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورج سے اسی قربت کی بنا پر عطارد کو تمام سیاروں میں سب سے شدید اور خوفناک درجہ حرارت کا حامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں دن کو تپتی ہوئی آگ ہے اور رات کو انتہائی منجمد تاریکی۔ یہ منظر جہنم کے گرم و سرد عذاب کی یاد دلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، ترجمہ، وہ وہاں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی پینے کی چیز کا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور انتہائی سرد غساق کے۔ تو دوستو، مجموعی طور پر اگر ہم سورج اور عطارد کی بات کریں تو اس کا باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بخوبی علم ہو جاتا ہے، اور ان کی جانچ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور ان کے چکروں کے بارے میں بھی، جیسے سورج کے گرد ہماری زمین، سیارے عطارد گھوم رہا ہے تو یہ ایک مقررہ وقت کے مطابق چکر لگاتا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہے اس کے ذریعے ٹائم یعنی وقت کا اندازہ رکھتے تھے۔ رات کو ستاروں سیاروں کی مدد سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ دوستو، اگر ہماری کوشش آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اچھی رائے دیا کریں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں۔ دوستو، شاید آپ کی زندگی میں کائنات کی کھوج پہلے بھی گزری ہو، لیکن
ہم نے جو نیا سفر شروع کیا ہے کائنات کی کھوج قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور فالو کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ قرآن و حدیث میں ہماری کائنات کے متعلق تمام علم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو دوستوں ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہیں نیکسٹ پارٹ تک۔ ہمارے اللہ حافظ، آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔